دیکھیں، انصاف جو ہے وہ اسلام کا حسن ہے، اور انصاف کے ذریعے سے ہی انسان کا ایمان برقرار رہتا ہے۔ اور اسلام نے اس میں حاکم و محکوم، بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، شہنشاہ و فقیر کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ جب انصاف کا تقاضا ہوتا ہے تو پھر اس کے ٹہرے کے اندر حاکم و محکوم برابر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ ان کی تربیت اس ہستی نے کی ہے کہ جس ہستی کو اللہ رب العزت نے کائنات کے لیے بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ رسول کائنات، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز میں کی کہ صحابہ کرام کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ جنگ بدر کا موقع ہے، آقا علیہ السلام اپنے مجاہدین کی صفیں درست فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک صحابی کھڑے ہیں، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مدینہ میں اس وقت بکریاں چرا رہے تھے۔ اعلان محبوب آپ کے کانوں میں پہنچا کہ جہاد کے لیے جانا ہے۔ آپ نے اوپر قمیض پیران نہیں پہنا ہوا تھا، صرف تہبند باندھ رکھا تھا۔ گرمی کا موسم، رمضان کا مہینہ، آپ ویسے ہی چل پڑے۔ اسی عالم میں میدان بدر میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں، اور حضرت اسود کی جو تون تھی نا، پیٹ بڑا ہوا تھا، آپ نے اپنی چھڑی سے یا چابک سے اس کے پیٹ پہ ہلکا سا ٹچ کر کے فرمایا کہ سیدھے ہو جاؤ۔ مسکرائے سرکار، فرمایا صف کے اندر سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹ کو یوں دبا کے پیچھے کرتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے کھڑے خیال آتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی میرے ننگے بدن پر اپنی چھڑی ماری ہے، تو مجھے اس کا قصاص چاہیے۔ اب صحابی نے یہ سوال کیوں کیا؟ آج کسی میں جرأت ہے حاکم وقت سے سوال کر سکے؟ آج کسی کے اندر جرأت ہے کسی بڑے ایم این اے، ایم پی اے، کسی وزیر مشیر کے بیٹے کی کوتاہی پر یا اس کی کوتاہی پر اس کے سامنے سوال کر سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول کائنات ہیں جن کو رب کائنات نے پوری کائنات کے لیے تاجدار بنا کے بھیجا ہے، سرور و سرتاج بنا کے بھیجا ہے۔ صحابی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو معلوم تھا کہ اس دربار میں سوال کر رہا ہوں جہاں سے مجھے انصاف ملے گا، جہاں سے مجھے دھکے نہیں دیے جائیں گے، جھڑکا نہیں جائے گا، جہاں کے گارڈ مجھے پکڑ کر ذلیل کر کے دربار سے باہر نہیں نکال دیں گے۔ اس کو معلوم تھا یہ عدل و انصاف والی بارگاہ ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، عرض کیا رسول اللہ مجھے قصاص چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھے، فرمایا یہ میری چھڑی ہے، اور تم اپنا جو ہے قصاص مجھ سے لے سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ عدل و انصاف کا بہترین نمونہ ہے۔ جنگ بدر کے میدان میں جب کفار آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں، 1000 کا لشکر دشمنوں کا آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، اور دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک غلام اپنے آقا سے عرض گزار ہے کہ آپ مجھے اس کا بدلہ دیجئے، تو آقا نے یہ نہیں فرمایا تجھے حیا نہیں آتی کہ دشمنوں کے سامنے یہ بات کر رہے، بعد میں کہہ دیتے۔ آقا علیہ السلام نے تحمل ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں فرمائی، چھڑی عطا فرما دی۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے یہ چھڑی لگائی تو میرا بدن جو تھا وہ ننگا تھا، لباس نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک کو اوپر اٹھا دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے اسود یہ کیا کر رہے ہو؟ آقا فرماتے ہیں یہ تمہارا نہیں، یہ میرا اور میرے غلام کا معاملہ ہے۔ کیا بات ہے! آج عدل و انصاف کی ایک ایسی مثال قائم کی جا رہی ہے جو قیامت تک آنے والے ہر حاکم کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنی قمیض اٹھائی، پیٹ ننگا کیا، صحابی قریب گئے، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک بدن چومنا شروع کر دیا، بوسہ دینا شروع کر دیا۔
آقا فرماتے ہیں اسود بدلہ نہیں لیتے. عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا وقت اخیر ہے. میں نے تو یہ ایک بہانہ بنایا تھا کہ میں نے اب دنیا سے رخصت ہو جانا ہے, جام شہادت نوش کر جانا ہے. تو قبر میں جب جاؤں نکیرین پوچھے کیا کر کے آئے ہو, کیا لے کے آئے ہو, میں بتا سکوں گا میں وجود مصطفیٰ کے بوجھ سے لیتا ہوا آیا ہوں, کیا بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لمس کرتا ہوا آیا ہوں. تو اس واقعے سے غلاموں نے کیا سیکھا کہ آپ کا رتبہ, آپ کا مرتبہ جتنا بلند ہی کیوں نہ ہو, لیکن جب عدل اور انصاف کی بات آئے وہاں پر تمہیں کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا, انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا. اس لیے تو صحابہ کرام کے اندر انصاف کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, چاہے وہ امیر المومنین ہو, چاہے وہ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا ہو. اور عدل و انصاف ہی کی قوت اور طاقت تھی کہ پانی کے تالاب کے ایک ہی کنارے پر شیر اور بکری اکٹھے پانی پیتے تھے, اور شیر کی جرت نہیں ہوتی تھی بکری کا شکار کر جائے. عدل اور انصاف ہی کی عمدہ مثال تھی کہ سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے, عرض کرتی ہے اے امیر المومنین میرا تیل کا برتن تھا زمین پر گرا اور زمین میرا تیل پی گئی ہے, آپ مجھے واپس لے کے دیں. اب یہ عقل و شعور میں آنے والی بات نہیں ہے سمجھ نہیں آتی. کہ یہ سوال بھی دیکھا جائے تو بے معنی بنتا ہے. بالکل ایسے. ایک چیز زمین پہ گری ہے, زمین نے جذب کر لی, اس کو واپس کیسے دلایا جائے؟ پھر تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جان کی عظمت و شان پر آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ چلو اور دکھاؤ کون سا وہ زمین کا حصہ ہے. عرض کی یہ والا حصہ ہے. آپ نے زمین کے اس حصے پر کھڑے ہو کر ٹھوکر لگائی, فرمایا کیا تم پر عمر نے عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ بے شک بے شک. کیا تیرے اوپر لوگوں سے انصاف نہیں کیا گیا؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف نہیں ہوا؟ اگر انصاف ہوا ہے تو اس کا تیل واپس لوٹا دے. فوراً سے پہلے زمین کے اندر سے تیل کے فوارے جاری ہوتے ہیں اور اس عورت کو اس کی چیز مل جاتی ہے. یہ عدل و انصاف کا ایک عمدہ نمونہ ہے. کیا بہترین مثالیں ہیں, ایسی ایسی کوئی مثالیں ہیں. میں یہی پڑھ رہی تھی اور آف دا ریکارڈ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ بھی سنیے گا, ہم بات کرتے ہیں عدل و انصاف کی. ہم تو شاید جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ہم تو اس میں بھی عدل و انصاف کہ مطلب ہم تو شاید نہیں کر پاتے. ہم میرے سے بیان بھی نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے آج کے مسلم. یہ ہم آج کے مسلمس ہیں. اور پچھلے زمانے میں تو ایک ایک چیز, اب قاضی کی بات میں واقعہ پڑھی تھی قاضی کے حوالے سے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے, ان سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی 3 قسم کے ہیں. ہم قاضی کی بات کرتے ہیں, بہت رسپیکٹڈ ہے, ظاہر ہے اوبویسلی. قاضی 3 قسم کے, ایک جنتی ہے 2 جہنمی ہے.